صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سيدنا ومولانا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الرشید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رہنمائی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن ارشاد فرمایا، میں کل ایسے شخص کو قیادت کا پرچم تھماؤں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح و کامرانی عطا فرمائے گا۔ لشکر کے تمام افراد نے ساری رات اسی آرزو میں بسر کی کہ یہ سعادت اسی کو نصیب ہو جائے۔ جب صبح ہوئی تو تمام صحابہ کرام یہی آرزو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے لشکر پر نظر ڈالی اور پوچھا، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو آشوب چشم میں مبتلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلا کر اپنا لعاب دہن مبارک ان کی آنکھوں پر لگایا، جس سے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پرچم قیادت تھما دیا اور دعائے خیر فرمائی، اور یوں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی قیادت میں خیبر فتح ہوا۔ ناظرین کرام، علامہ اقبال امت مسلمہ کا بے پناہ درد رکھتے تھے۔ انہوں نے امت مسلمہ کے بارے میں یہ کہا تھا، تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، اور دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ اور یہ کہا کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ناظرین کرام، ان تمام صفات کے حامل، ہماری تاریخ حریت اور تاریخ شجاعت کے قطبی ستارہ، ایک ایسی عظیم شخصیت جن کے بارے میں بڑے بڑے جو ہمارے اہل فکر تھے، اہل دانش تھے، انہوں نے کیا کیا خوبصورت باتیں کہی کہ مورخ ابن خلقان نے ان کی موت پر کہا کہ آج کا دن اتنا تکلیف دہ ہے کہ مسلمانوں پر خلفائے راشدین کی موت کے بعد کبھی ایسا تکلیف یا ایسا سانحہ نہیں آیا۔ ناظرین کرام، انہوں نے کہا کہ آج اسلامی دنیا کی تاریخ جو ہے وہ تاریخ ہو گئی ہے، اور جب اس شخصیت کا وصال پاک ہوا تو مفتی اعظم فلسطین جو تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھہر جاؤ ابھی۔ جب ان کا جسد اقصی قبر میں رکھا، انہوں نے تلوار منگوائی اور کہا کہ اس مجاہد اعظم کی تلوار بھی اس کے ساتھ دفن کر دی جائے، چونکہ اب اس تلوار کو چلانے والا کوئی باقی نہیں ہے۔ یہ وہ شخصیت تھی، 100 سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا، اور موت ان کو بستر مرگ پہ آئی تو جب ان کا آخری وقت تھا تو وہ رو رہے تھے کہ 100 جنگوں میں حصہ لیا اور شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیوں ہوا؟ کہنے لگے مجھے بچپن میں میرے والد گرامی سیدنا غوث الاعظم کی خدمت میں لے گئے تھے، انہوں نے میری گردن پر محبت سے ہاتھ پھیرا تھا، اس کی برکت سے لگتا ہے کہ کسی کافر کی تلوار، کسی اسلام دشمن کی تلوار میری گردن تک نہیں پہنچی۔
ناظرین کرام، یہ شخصیت وہ تھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے کیا ذکر کیا جائے، اس پہ والیوم ان کی جو جرت، شجاعت، ان کی عظمت اور ان کی مخلوق خدا کی خدمت پر والیوم اور والیوم لکھے جا سکتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی ڈاکٹر صاحب، سلطان صلاح الدین ایوبی. بہت بہت شکریہ. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ ان کا کردار، ان کی کنٹریبیوشن ہمارے لیے، ہمارے جذبوں کے لیے اور ہمارے ایمان کی تازگی کا باعث ہے. بھائی صاحب، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی وہ شخصیت ہے جس کو تاریخ نے، مغرب کے لوگوں نے بھی دا موسٹ سیلیبریٹڈ سولجر آفٹر علی ابن ابی طالب کہا ہے. یعنی اسلام کی تاریخ کے اندر سیدنا علی مرتضیٰ کے بعد جس سولجر کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کیا گیا وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی شخصیت ہے. اور ایک ایسی شخصیت جو سپاہی ہوتے ہوئے، سپاہی ہونے کے باوجود ایک مرد میدان جس کو کہتے ہیں، میدان جنگ کا شاہ سوار ہونے کے باوجود اس کی خصوصیات اور اس کے کریکٹر کی اور کردار کی صفات اتنی عظیم ہیں. آپ دیکھیں کہ دانتے جیسا آدمی جس نے جب ڈیوائن کامیڈی لکھی تو اس میں مسلمانوں کی کسی بڑی شخصیت کو اس نے اپریشیٹ نہیں کیا. یعنی بڑی بڑی شخصیات کو معاذ اللہ العظیم اس نے بڑے غلط الفاظ کے ساتھ کیا. ٹھیک. اس نے جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا ذکر کیا تو کہا یہ پیگن ہے لیکن ورچوس ہے. واہ واہ ورچوس پیگن کے نام سے اس کو کہا. سبحان اللہ. تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی شخصیت جو ہے غائی صاحب، وہ اسلام کے لیے، جی، ملت کے لیے اور ملت کے وقار کی بحالی کے لیے ایک غیر معمولی شخصیت ہے. یعنی ایک مثالی حکمران جس کو آپ کہتے ہیں، اس طرح کی شخصیت ہے. اور آپ دیکھیں بگننگ سے ہی، اور اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے. ایک اشارہ آپ نے بھی دیا سینہ غوث ثقلین، سینہ شیخ عبد القادر جیلانی کا، اور جو نور الدین زنگی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور جس طرح نور الدین زنگی کے قربت میں رہ کے انہوں نے جو تربیت پائی، تو یہ ایک اہتمام تھا فطرت کا، قدرت کا، کہ فرام ویری بگننگ ان کی پرسنالٹی اس انداز سے ڈیولپ ہوئی کہ اس میں عسکری اوصاف بھی آئے، حکمرانی کے اوصاف بھی آئے، اور ان سب سے بڑھ کے جو چیز آئی وہ آئی ملت کا درد. یعنی حکمرانی کو اور اختیار کو استعمال کس لیے کرنا ہے؟ استعمال کرنا ہے اپنی قوم کے لٹے ہوئے وقار کو بحال کرنے کے لیے، اپنی قوم کے لٹے ہوئے منصب کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کے لیے. اچھا، اب غائی صاحب شاید آپ نے اپنی بگننگ میں بھی اور انٹرو میں بھی اس کی طرف اشارہ دیا تھا. علامہ نے جہاں کہیں بڑے بڑے مسلم حکمرانوں کو آئیڈیالائز کیا تو اس میں سے ایک صلاح الدین ایوبی بھی ہیں. اور اچھا، صلاح الدین ایوبی کے والے سے میں ایک چیز کی طرف اشارہ کرتا چلوں. ٹیپو سلطان، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ، محمود غزنوی. غائی صاحب اس میں بڑا یونیک نقطہ ہے. یہ اقبال کے وہ کیا کہتے ہیں کہ محبوب ترین شخصیات ہیں، یعنی جس کو کہتے ہیں نا آئیڈیلز ہیں. آئیڈیل. غائی صاحب، جب علامہ نے پیام مشرق لکھی تو پیام مشرق کا انتصاب علامہ نے افغانستان کے بادشاہ کے نام کیا. اس کا سبب یہ تھا ہندوستان غلام تھا اور قربت نے افغانستان آزاد ملک، سلطان امان اللہ خان جب کیا تو اس کے اندر جو اشعار لکھے نا، بتایا کہ مسلم حکمران ہوتا کیا ہے. اس میں لکھا در مسلمان شان محبوبی نماد، خالد و فاروق و ایوبی نماد. کہ اب ہمارا المیہ کیا ہے؟ مسلمان کے اندر وہ شان محبوبی نہیں رہی. کیا نہیں رہی؟ خالد بن ولید نہ رہے، عمر فاروق نہ رہے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نہ رہے. ہے تو رہا فطرت جان پاک داد، از غم دی سینہ صد چاک داد. ہے سلطان، ہے امان اللہ خان، کہ اللہ نے تجھے جان فطرت، پاک فطرت
اور جان پاک دی ہے کہ تیرا سینہ جو ہے وہ ملت کے غم سے چاک چاک ہے. اب دیکھیں یہ آئیڈیل ہے کہ ایسا حکمران ہونا چاہیے. اب تجھے کیا کرنا؟ درد ہونا چاہیے. اور اس کے بعد یہ کہ تازہ کون؟ آئین صدیق و عمر مثل صبا در از لالا و صحرا گزر. یہ مسلمان حکمران ہے کہ صدیق اور عمر کا آئین زندہ کر اور صحرا سے گزر کے لالا صحرا سے گزر اس کو تازگی دیتا ہوا گزر. تو یہ کریکٹر سلطان صلاح الدین ایوبی کا ہے جو ہم دیکھتے ہیں. اچھا جی، اپنا یوسف عرفان ابن اسیر جو مشہور ہسٹورین تھے، انہوں نے کہا وہ اسلام کی رضا اور کفر کے مقابلے میں ایک مضبوط ڈھال تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور حضرت علامہ کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. صلاح الدین ایوبی ڈیفینڈر آف فیتھ اینڈ اسٹیٹ. واہ واہ. یہ ریاست کے بھی یعنی محافظ تھے اور امت مسلمہ کے بھی محافظ تھے. مگر اس وقت اگر ہم دیکھیں تو امت مسلمہ اسی طرح ہی منتشر تھی جیسے آج ہے. ٹھیک. دشمن کے حلیف ملک کے اندر ہیں، ان کا ساتھ کوئی نہیں تھا. مگر یہ کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم، ان کے شاگردوں نے ان کی فوج کی تربیت کی اور وہ ایمان پر کی. ایمان جو ہے یہ بے ایمانی کا سایہ بھی نہیں پڑنے دیتا. ٹھیک. اور ترک کے عالم اختیار کوئے دوست، ان کا ہر سپاہی جو تھا وہ مشہور ہے نا جس خالصہ 1.25 لاکھ کا، ان کا ہر سپاہی 1.25 کروڑ کا تھا. وہ ایمان کی ایک کوہ گراں تھے، یعنی مضبوط قسم کے. ایسا ہی. اور انہوں نے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ وہ عقل و دانش کے مطابق کیا اور بہادری سے کیا. انہوں نے اندرونی دشمنوں کا بھی مقابلہ کیا اور جو ان کے حلیف تھے ان کی بھی کلپنگ کی، اور اس کے بعد میدان میں بھی وہ مارکہ اور وہ روایت روشن قائم کی جو آج تک تاریخ میں نہیں ملتی کہ اپنے دشمن کو بھی اعزاز دو، اپنے دشمن کو بھی عزت دو. سب ان کو جو اس وقت کے خلفاء تھے مختلف اسلامی ممالک کے، ان کو خط لکھ رہا ہے کہ اللہ کے واسطے اکٹھے ہو جاؤ، مگر ایک چیز میری مدد کو آؤ. جی بالکل. مگر ایک چیز تھی، جو کروسیڈرز تھے، جو انویڈرز تھے، ان کا اڈا مصر تھا. وہ انہوں نے ریاست ختم کی، حکمران ہٹا دیے، اور اس کے بعد جو اس کو مضبوطی عطا کی وہ یہ تھی کہ ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک تھا. انٹیلیجنس نیٹ ورک جو تھا وہ امت مسلمہ کے مفاد میں تھا، امت دشمنوں کے حلیف نہیں تھا. یہ بہت بڑا فرق تھا. برگیڈیئر صاحب، جب فوجیں لڑتی ہیں، آپ ان کی اسٹریٹجی پہ آپ سے میں نے بات کرنی ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی بطور جرنیل کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جناب، ایک تو میں آپ کا بہت شکر گزار کہ آپ کے پروگرام میں آ کر اور آپ کی باتیں سن کر، آپ کے پینلسٹ کی باتیں سن کر، خواہ پروگرام میں موجود ہوں یا سن رہا ہوں، ہمیشہ یہ حصول علم کا باعث بنتا ہے. بہت شکریہ. اور جیسے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ یہ سیریز وہ ہے جو ہر مسلمان طالب علم کو، ایسے لوگوں کو پڑھنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ ان لوگوں نے اسلام کی خاطر کیا کچھ کیا. ٹھیک. حالات جو اس وقت تھے آج بھی غالباً عالم اسلام کے حالات ایسے ہیں، بلکہ اس سے بھی برے ہیں، کیونکہ آج کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ موجود نہیں ہے. ٹھیک. سلطان صلاح الدین ایوبی کے متعلق جو بات انہیں ممتاز کرتی ہے باقی جرنیلوں سے وہ یہ ہے کہ وہ ایک پہلے عالم تھے، حلم ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، علم بہت زیادہ تھا، جرنیل بہت اعلیٰ پائے کے تھے، وفاداری بہت زیادہ تھی، خلوص تھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ایسی استقامت، نہ پریشان ہونے والی ان کی کیفیت تھی کہ جنگ کی صورتحال کچھ بھی ہو، دشمن کس حالت میں بھی ہو، ایک واحد جرنیل جو اپنی فوج کے ساتھ ٹینٹ کے اندر موجود رہ کے بھی جس کی ہوش و حواس ہمیشہ قائم رہے، سبحان اللہ، ہر وقت قائم رہے، اور مقصد صرف ملت کا اتحاد اور دین کی سربلندی رہا. اب اگر میں یہ کہوں کہ یہ لوگ چنے ہوئے لوگ تھے، چنیدہ، پیدائش کے وقت جو ان کے خاندان کی حالت تھی وہ تاریخ میں ہے، پھر اس کے بعد ان کو نور الدین زنگی جیسا عظیم عادل حکمران اور مسلمان حکمران ملا جو عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں گندا ہوا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیے
کہ اپنے آپ کو جو وہاں پہ جو مردود تنگ کر رہے تھے ان کو بچانے کے لیے نور الدین زنگی جیسے جرنیل کوئی خواب میں 3 دفعہ تشریف لائے. اب ایک طرف اپنا گھر کا ماحول، دوسری طرف وہ علم دوست لوگ جو جن کی میت میں وہ 18 سال تک رہے، جس مدرسے میں پڑھتے رہے، تیسری طرف نور الدین زنگی جیسے جرنیل. تو اللہ کریم نے ایک بندے پہ، میں کہوں گا کہ وہ چنے ہوئے تھے. سبحان اللہ. کاش اس وقت مسلمان جو ہیں آج کی طرح کی طوائف الملوکی کا شکار نہ ہوتے تو شاید آج بھی بیت المقدس مسلمانوں کے پاس ہی ہوتا، بلکہ اسلامی سلطنت کی سرحدیں کہیں دور تک ہوتی. لیکن غیر تو غیر، نور الدین زنگی کے وفات کے بعد جو کچھ طوائف الملوکی نے کیا اور جس طریقے سے 2 فرنٹس پہ اس عظیم جرنیل کو لڑنا پڑا، تمام جو دشمن تھے وہ سارے کے سارے متحد تھے، وہ جو نزدیک کی پرنسپلٹیز تھی وہ سارے کے سارے جو ہے متحد تھے. اور دوسری طرف یہ حالت تھی کہ خود نور الدین زنگی کا خاندان جو ہے وہ ایک عجیب سی نخوت میں مبتلا تھا، اور جب بھی بولے انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی، غلام ابن غلام کہہ کر ہی بلایا. اس کے باوجود بھی ان کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی، وہ ثابت قدم رہے جنگ کے میدان میں بھی اور اپنی وفاداری میں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایسے جرنیل بہت کم ہوں گے کہ وہ آپ عالم بھی ہوں، علم بھی رکھتے ہوں، دین کا علم بھی رکھتے ہوں، اور فوجی اسٹریٹجی جو ان کی ہے وہ بڑی ہی عجیب ہے. جب آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہر وقت کے لیے ان کے پاس پلان تھا. آپ نے بیت المقدس کی بات کی تو جب ایک گیٹ پہ جا کے اپنی فوج کو لگایا تو دیکھا سورج بالکل سامنے ہے، جس وجہ سے جو آبزرویشن تھی فوج کی وہ پوری نہیں تھی. وہاں سے اٹھایا، دوسرے گیٹس کی طرف گئے، اس میں ایک سرپرائز شامل تھی. سرپرائز یہ تھی کہ دشمن نے سمجھا کہ شاید محاصرہ اٹھا لیا گیا ہے، جبکہ آپ نے وہ ایک اسٹریٹجک ٹیکٹیکل اور اسٹریٹجک فیصلہ کیا تھا کہ وہاں سے اٹھ کے دوسرے دروازوں کی طرف گئے. اور دشمن جب وہ خوشیاں منا رہا تھا جو کچھ آپ نے بیان کیا یہی حالت تھی. تو پتہ چلا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی فوج کے ساتھ ان دروازوں میں پہنچ گئے ہیں جہاں سے اب دمشق جو ہے اس کا فال کرنا. اور پھر جس طریقے سے دمشق فال ہوا، یعنی خون بہائے بغیر، واہ. اور نہ صرف یہ ہے کہ اپنے وعدوں کا پاس کیا بلکہ دشمن کے کمانڈروں کو بھی یہ اعزاز دیا کہ ان کے کہنے پہ بھی 1000 بندہ جو ہے چھوڑ دیا. ایسی مثال جو ہے وہ تاریخ میں بہت کم ملتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. ناظرین کرام، علامہ نے کہا تھا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. جی پروفیسر صاحب، صلاح الدین ایوبی اللہ نے کس وقت اس امت کو وہ عطا کی، حالات کیا تھے؟ میں عرض کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر صاحب بہت شکریہ. میں بھی آغاز جو ہے وہ حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے ایک پیغام سے کرنا چاہوں گا، اور مجھے تو اس کلام کا ایک لفظ جو ہے اگر اس کو اپنے پریکٹیکل فارم میں دیکھنا ہو تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. علامہ نے کہا تھا یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیل گوں آسماں بے کرانہ، حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں،
کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ، اور جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، اور ہوائے بیاں باں سے ہوتی ہے کاری۔ آپ نے کہا 5 سال صحراؤں میں گزارے، ہوائے بیاں باں سے ہوتی ہے کاری، جوان مرد کی ضربت غازیانہ۔ واہ واہ واہ، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایسی ضربت غازیانہ اللہ نے آپ کو عطا کی تھی کہ جس کے سبب سے عالم اسلام کی وہ ڈوبتی جو کشتی تھی آپ نے اس کو ساحل پہ لے کے گئے۔ جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں طوائف الملوکی کا زمانہ ہے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں وجود میں آ رہی ہیں، اور ایک ہی سال میں مسلمانوں کے علاقے میں 3 صلیبی ریاستیں قائم ہو جاتی ہیں ایک ہی سال کے اندر۔ مطلب اتنا قحط الرجال کا اور ذبوحالی کا زمانہ ہے، کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مختلف فرقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو فتح کر رہے ہیں۔ بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بیت المقدس فتح کرنے کے لیے اپنوں کو اکٹھا کرنے میں 10 سال لگ گئے، یعنی وہ جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں ان کو جمع کرنے میں بزور بازو 10 سال لگ گئے، چونکہ وہ بات سے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ میں آپ کا نام نامی اس میں گرامی وہی لینا چاہوں گا جو امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لیا ہے، اور اس کے ایک ایک لفظ میں بڑی محبت ہے اور آپ کے کردار کی بڑی عظمت ہے۔ انہوں نے کہا السلطان الکبیر الملک الصادق ابو المظفر صلاح الدین یوسف بن ایوب الدوینی ثم التکریتی۔ واہ، آپ کا پورے اس نام میں ہی انہوں نے علاقہ سارا تعارف بھی بتا دیا۔ غیر صاحب، میں یہاں پر ایک اور بھی بڑی خوبصورت بات کہ بیت المقدس کی جو صلیبیوں کے ہاتھوں سے ان کو آزاد کیا جانا ہے، اس کے پیچھے مجھے 5 شخصیات جو ہیں وہ بالعموم اور پھر ان کے اوپر ایک شخصیت بالخصوص دکھائی دیتی ہے، اور یہ 6 کی 6 شخصیات کے ذرا آپ القابات سنیے۔ آپ کے جو 2 استاذ ہیں، ایک کا نام ہے عماد الدین اور ایک کا نام ہے نور الدین۔ صحیح۔ آپ کے والد ہیں تو ان کا لقب ہے نجم الدین۔ واہ۔ آپ کے چچا ہیں تو ان کا لقب ہے اسد الدین۔ آپ کا لقب ہے صلاح الدین۔ واہ۔ اور ان سب کے اوپر جس کا یہ فیض ہے اس پوری تحریک میں، ان کا نام ہے محی الدین حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی۔ مطلب ہر جگہ پر دین سے تعلق والے۔ تو یہ ان کے والد گرامی جو تھے اور ان کے چچا وہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فوج میں بہت اعلیٰ عہدے پہ فائز تھے، اور دیکھیے کہ ان کا بچپن کتنا شاندار ہے۔ جب بچپن میں صلیبیوں نے ایک علاقہ ہے الرحا کا، وہاں پہ جب انہوں نے قبضہ کیا اور وہاں پہ قتل عام کیا اور وہاں پہ بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھائے، تو آپ اپنی بالکل ابھی نوخیز سی عمر ہے، تو اس وقت ایک ترکی بوڑھے کو ساتھ لے کے نور الدین کے پاس آئے ہیں۔ اس وقت آ کے تو آپ نے آ کے ساری شکایتیں جو ہیں وہ لگائی ہیں اور بتایا کہ وہاں کیا ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ کل میری تلوار اس رہا کے قلعے پہ لہرائے گی، اور کون ہے تم میں سے جو میری مدد کرے گا۔ اب سارے لوگ جو ہیں انہوں نے دیکھا 90 کلومیٹر یہاں سے دور ہے وہ علاقہ، تو ہم یہ کل تک وہاں کیسے پہنچ پائیں گے، تیاری کیسے کریں گے، کیا ہوگا معاملہ۔ ابھی آپس میں صلاح مشورہ ہو رہا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی اس چھوٹی سی عمر میں بولے، انہوں نے کہا جی ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اور جیسے ہی آپ نے یہ کہا تو ان کے زبان سے بے ساختہ نکلا، انہوں نے کہا یہ بچہ سچ کہتا ہے۔ اور پھر آپ اس بچپن میں وہ قافلہ لے کے بادشاہ کا گئے ہیں، اور اگلے دن دوپہر کے وقت وہاں پہ پہنچے ہیں، اور اس وقت تک مسلمان لشکر جو ہے وہ سکون سے نہیں بیٹھا جب تک ان سے وہ قلعہ واپس نہیں لے لیا، اور ان کا جو ہے ان سے شکست کا بدلہ نہیں لے لیا۔ تو آپ کے اندر اللہ رب العالمین نے دینی غیرت، دینی حمیت اس قدر بھری ہوئی تھی، اور اس کا سبب یہ تھا کہ آپ حضور شیخ سید عبد القادر جیلانی کے فیض یافتہ تھے۔ ہاں جی، گردن پہ جب ان سے پوچھا گیا نا ایک مرتبہ، کپتان صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بہت نسبت والے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سینہ معمور تھا۔
ان کی اوائل عمری میں ان کو سلطان نور الدین زنگی جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی میت میں ان کی افواج کے سپاہی اور ایک مجاہد کے طور پر ان کی افواج میں شامل ہونے کا موقع ملا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جو جن حالات میں انہوں نے اپنا مصر پر حکومت قائم کی، اس میں جو علاقہ ہے جو آج کل موجودہ مصر ہے اور ایتھوپیا کا حصہ، جو افریقہ کا جو ایسٹرن سائیڈ ہے، جو ریڈ سی جس کو ہم کہتے ہیں، سعودی عرب کا جو آج کل حجاز کا جس کو علاقہ کہتے ہیں، کہ جو عربین پیننسولن کا ویسٹرن حصہ اور اس کے افریقہ کا ایسٹرن، اس کے درمیان میں یہ سمندر کی پٹی ہے۔ تو اس وقت جو آمد و رفت کا جو طریقہ تھا وہ سمندری سفر سمجھا جاتا تھا۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنا ان کا ایک نظام ہے کہ وہ ایک مجاہد، کوئی آدمی کوئی سفیر بھیج دیتے ہیں اور اپنا مقصد جو ہے وہ ابابیل بھی جو ہے وہ ہاتھیوں کو شکست دے دیتے ہیں۔ تو صلاح الدین ایوبی جو تھے انہوں نے ان کی بلکہ یہ وصیت تھی، آپ نے ذکر کیا ان کی تلوار کا، انہوں نے کہا تھا کہ میری تلوار میرے ساتھ دفن کرنا، روز محشر میرے خدا کے حضور یہ میرے گواہی ہوئے گی کہ میں نے جہاد کیا۔ جہاد اور دین اسلام دو بالکل پیرلل سائیڈ بائی سائیڈ، ہاں لازم و ملزوم ہے۔ جہاد کے تصور کے بغیر دین اسلام جو ہے صحیح طریقے سے چل نہیں سکتا، اور حکمرانوں پر لازم ہے کہ وہ اس کا انتظام کریں۔ اور جب جو یورپین جو ہیں، جو مورخین ہیں اور جو رائٹرز ہیں، انہوں نے سلطان کو بڑے کمال الفاظ میں یاد کیا ہے۔ بہت ہی غیر متنازع شخصیت سلطان کی رہی ہے۔ اب دانتے نے جو اس کی جو ہے یوسف عرفان، اصل بات ہے کہ صلاح الدین ایوبی جو تھے وہ دین اور وطن سے مخلص تھے، ٹھیک، اور یہ اخلاص جو تھا اس کے پیچھے ایک لڑی تھی، جیسے عماد الدین زنگی ہیں، نور الدین زنگی ہیں، پھر یہ صلاح الدین ایوبی ہیں۔ نور الدین زنگی جو ہیں انہوں نے وہ فضا تیار کی تھی، راستہ بنایا تھا جو صلاح الدین ایوبی کی کامیابی کا راز ہے، مگر اس کے پیچھے تربیت بھی کی تھی، جی تربیت بھی کی تھی، اور اس کے پیچھے سب سے بڑی بات جو ہے وہ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات ہیں، کہ جہاں انہوں نے ان کرتوں کو فتح اسلام سے آشنا کیا، وہاں انہوں نے بڑے دلیر، جی یہ قوم کردوں کی شروع سے ہی بڑے، اور یہ بڑی حیرانی کی بات ہے، تکریت جو علاقہ ہے صدام حسین کا علاقہ بھی وہی ہے، پیدائش کا وہی ہے، میں گیا ہوں، اور یہ علاقے جو تھے یہ کیسر و کسرا کے جانشین تھے۔ صلاح الدین ایوبی یہ یمن، شام، مصر، عراق، ایران کے علاقے اور پھر حجاز مقدس۔ اگر ہم آج دیکھیں تو آج بھی نقشے جو حجاز کے شائع کیے جا رہے ہیں وہ کچھ اور ہیں، مگر یہ ہے کہ وہ آ کے یہاں پر بیٹھ گئے ہیں، اور اسی طرح کی کیفیت ہے کہ جہاں صلیبی نے اپنی حکومتیں بنا لی تھی، ریاستیں بنا لی تھیں، افراتفری انارکی کی وجہ سے، آج بھی حالت یہ ہے کہ کوئی دوست بن کر شام میں مار رہا ہے، کوئی دشمن بن کے مار رہا ہے، مر مسلمان رہے، اور جس ہر جگہ ہی، ہر جگہ میدان جنگ بھی ہمارا، جی سرزمین بھی ہماری، اور بندے بھی دونوں طرف سے ہمارے مر رہے ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ صلاح الدین ایوبی جہاں بہت بڑے مجاہد تھے، وہاں بہت بڑے منتظم بھی تھے، منتظم، مدبر اور مدبر تھے، پلانر۔ اور انہوں نے 3-4 باتیں جو ان کی کامیابی کا راز تھیں، اس میں یہ تھا کہ وہ دشمن کے دشمن تھے، دوست کے دوست تھے۔ انہوں نے کبھی دوست کو دشمن نہیں بنایا اور دشمن کو دوست نہیں بنایا، کبھی دھوکہ نہیں کیا، دھوکہ دینے کا تصور دشمن کو بھی دھوکہ نہیں دیا، نہیں، کبھی نہیں۔ اور اس میں کمال یہ تھا کہ انہوں نے جب یہ علاقے 1174 میں مکمل طور پر انٹرنل سیکیورٹی کوہرنس آ گئی، ہم آہنگی آ گئی، تو کوئی شورش سرکشی کسی نے نہیں کی۔ یہ وہ شخصیت کا کمال ہے کہ وہاں پر عدل تھا، وہاں پر بیت المال کے مال کا تحفظ تھا، اور وہاں پر یہ چیز تھی کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا مگر تحفظ تلوار سے ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وہ تاریخ کے اوراق میں نہیں ہمارے دلوں میں بھی زندہ ہے بے شک. اور اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن ایک دیکھیں نا ایمان افروز بات کہ فصیل شہر پہ پہنچ گیا، 26 کو پہنچ گیا تھا دن کو، 25 کو بلکہ رات کو پہنچ گیا. انہوں نے کہا جی چلے شہر کے اندر مذاکرات ہوتے رہے، اور وہ بندہ آیا جو اسقف اعظم تھا، اس نے کہا جی کہ ہم سے مذاکرات کر لیں، کچھ شرائط ہماری مان لیں، ہم شہر خالی کر دیتے. انہوں نے کہا نہیں، تم جب ہم سے لڑ رہے ہو پہلے مانتے جب ہم نے آپ کو کہا. خیر وہ طے ہو گئی. اس نے کہا پھر ہم یہ کریں گے، 500 بچے عورتیں اور مرد ہمارے قبضے میں ہیں قلعے میں، اور ہم ان سب کو پھر قتل کر دیں گے. تو سلطان نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری شرائط مانتا ہوں ان مسلمانوں کی جان کے لیے. اب وہ سارے ساتھی کہتے تھے چلیں اندر چلیں شہر، کہتا ہے نہیں. 27-26 کی جب رات آئی ہے دن گزار کے، 27 کی رات شروع ہوئی ہے، تو سلطان نے کہا اب چلو، اور سیدھا بیت المقدس میں گیا ہے، اور وہاں پھر اللہ کے حضور سر مسجود ہوا ہے کہ یا اللہ میں نے تیرے سے مانگا تھا اور تیرے سے وعدہ کیا تھا، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ سارے انبیاء کی امامت کی تھی، آج 27 رجب کو سلطان صلاح الدین ایوبی تیرے حضور سرخرو ہوئے. یہ ہے عاشقوں کی بات. بے شک ایسی، بے شک ایسی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. غازی صاحب علامہ نے ایسی تو نہیں کہا تھا جواب شکوہ کہ کلائمیکس پہ جا کے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر بندے کو کچھ نہ کچھ زندگی میں اس کا ذوق فنون لطیفہ اور یہ شاعری کا بھی ہوتا ہے، اور پھر شاعری میں سے بھی بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں ہمہ وقت شامل رہتے ہیں. تو اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ دیکھیں نا کہ وہ جو آپ نے بات کی کہ انہوں نے کہا تھا کیف اضحک والقدس فی یدی اعدائہ، میں کیسے مسکراؤں جبکہ ہمارا بیت المقدس جو ہے وہ اس کے پیچھے بھی عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. لیکن میں وہ جو اشعار اکثر گنگناتے تھے وہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. وہ پڑھا کرتے تھے اور اس میں وہ در پردہ اپنا ایک راز بھی لوگوں کے سامنے رکھتے تھے. وہ کہتے تھے وزارنی طیف من احوا علی حذر من الوشاء وداء الصبح قد ہتفا فقدت اوکز من حولی به فرحا وقاد یہتک ستر الحب بی شغفا. اب میں اگلے اشعار بھی ہے لیکن میں یہ دونوں پڑھ کے ان کا ترجمہ میاں صاحب کی زبان میں کرنا چاہوں گا. سبحان اللہ. انہوں نے ایگزیکٹ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، اہل ادب جانتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ سفنے دے وچ ماہی ملیا ہائے 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 تے میں گل وچ پا لیاں باواں دردی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر بچھڑ نہ جاواں. واہ واہ واہ. یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں وہ جلوہ دکھائی دیا کہ میرا دل کیا کہ میں دائیں بائیں جو لیٹے ہوئے انہیں ہلا ہلا کے جگاؤں اور انہیں بتاؤں کہ آج مجھے خواب میں یہ جلوہ نصیب ہوا ہے، یہ جلوہ نصیب ہوا ہے. آپ نے دعا کی بات کی تو غازی صاحب سنن ترمذی کی روایت ہے لا يرد القضاء الا الدعاء. سلطان کا اس بات پہ یقین آقا کے اس فرمان کی وجہ سے تھا کہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے کیے ہوئے فیصلوں کو بھی بدل دیتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے خود اس کے مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. آپ دیکھیے کہ سلطان کی دعا جو اکثر وہ مارکوں میں مانگا کرتے تھے، جب بہت زیادہ معاملہ گھمبیر ہو جاتا نا تو وہ کہتے الہی قد انقطعت اسباب الارضیہ، یا اللہ جو زمین کے وسائل اور اسباب تھے نا وہ تو میرے سارے منقطع ہو گئے، ان پر میرا کوئی بھروسہ نہیں رہا. ولا یبقى الا الاخلاد الیک والاعتصام بحبلک والاعتماد علی فضلک انت حسبی وانت نعم الوکیل. واہ 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 واہ. اے اللہ اب بھروسہ تیری ذات پر ہے، اب میرا یقین تیری مدد پر ہے. اور جب یہ دعا مانگتے بلکہ اکثر اپنے جو لشکر تھا اسے روکے رکھتے، معاملہ ڈیلے کیے رکھتے،
اور کہتے کہ جب جمعے کا دن آئے نا اور عین جب خطبہ جمعہ کا وقت آئے اس وقت دشمن پہ حملہ کرنا ہے. تو لوگ پوچھتے جی آپ یہ اسٹریٹجی کیوں اپناتے ہیں کہ آپ جمعہ کے دن کا انتخاب کرتے ہیں اور عین خطبہ جمعہ کیوں؟ ان کا اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے سارے ائمہ ممبروں پہ بیٹھے ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہوتے. اچھا جی، اپنا کپتان صاحب ایک بہت دلچسپ بات ہے، ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں اپنی تاریخ جو ہے بھلائی جا رہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، لیکن ویسٹ جو ہے وہ اپنی تاریخ کو یاد رکھتا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو مقصد جہاد تھا ذرا اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں. ٹھیک. انہوں نے یہ جو جہاد کیا یہ کوئی ذاتی جاہ و جلال، کوئی ایکسپینشنزم، کوئی توسیع پسندانہ عزائم ان کے نہیں تھے، بلکہ وہ عالم اسلام کے نمائندہ تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں عالم عیسائیت وہ پورے اجتماعیت کے ساتھ ان کے مقابلے پر تھے. صحیح. جس کو پین اسلامزم ہم کہتے ہیں کہ ایک مرکزیت، یہ ان کا اصول تھا. 6 لاکھ مقابلے میں آئے تھے. 6 لاکھ مقابلے میں آئے تھے. سلطان کے پاس ہزاروں میں تھے، لاکھوں میں نہیں تھے بندے. جب مصر میں حکومت قائم کی تو اسی وقت انہوں نے مصر کی جو پرنسپیلٹی تھی اس کے الحاق کا اعلان کیا. سلطان جو خلیفہ المستعدی تھے، ایک مرکزیت کے وہ قائل تھے. اور جہاں تک ان کی عدل و انصاف کی جو حکومت ہے اس کی یہ مثال ہے کہ جو قیدی تھے جن سے تاوان وصول کرنا تھا، ایک پروکلیمیشن جاری کیا گیا جس کی آج کل تاوان کی قیمت جو ہے وہ $50، تقریباً 6,000 یا 7,000 روپے، جو جنگ کے اخراجات تھے، یہ فی کس دیتے جائیں اور ان کو آزاد کرتے جائیں. ان کو قیدی غلام بنانے کی طرف نہیں گئے. ان میں سے جن کے پاس وہ پیسے بھی نہیں تھے، نادار تھے، ان کو معاف کر دیا اور اپنی جیب سے سلطان نے خود پیسے بھی ادا کیے. ایک عورت کا 3 مہینے کا ایک بچہ گم ہوا تو اس کو کسی نے کہا کہ تم سلطان سے خود ملو، تمہارا مسئلہ تب حل ہوئے گا. تو وہ سلطان سے ملی عیسائی عورت کہ میرا 3 ماہ کا بچہ کھو گیا ہے تو اس کو تلاش کریں گے. سلطان نے اپنے خرچے پہ اس کی تلاش کروائی اور اس عورت کے حوالے کیا. اس کے پاس سفر کے لیے سواری نہیں تھی، اس کو 2 گھوڑے پہنچائے اور کہا کہ اس کو عیسائی کیمپ میں جا کے پہنچائیں. سلطان اتنے نیک دل اور اتنے آنیسٹ اور اتنے دیانتدار شخص تھے کہ انہوں نے اپنی تمام دولت اللہ کی راہ میں لٹا دی، غرباء میں تقسیم کر دی. جب وہ فوت ہوئے اپنے پاس تو دولت ہی نہیں، جو خزانہ تھا سرکاری وہ بھی غریبوں میں لٹا دیا. اپنے پاس تو ساری میں حج نہیں کر سکا، صاحب نصاب نہیں ہو سکا. اور بہاؤالدین ابن صدر اور الشداد جو ان کے جو مورخ تھے، بایوگرافیز لکھتے رہے، ان کے مطابق ان کی تدفین کے لیے پیسے نہیں تھے. ہاں جی، یہ ہمارے قرض لے کے، سرکاری خزانے سے قرض لے کے ان کی تجہیز اور تکفین کی گئی. یوسف یونیورسٹیاں بنائیں، مصر کی سب سے بڑی یونیورسٹی اسی نے قائم کی. کوئی شک نہیں. ہاسپٹل دنیا کے بہترین اس وقت کے مطابق جو تھے بنائے. کوئی شک نہیں. اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں بڑا زور دیا. جہاں جاتا تھا کہتا ہے کالج بناؤ، یونیورسٹیاں بناؤ، ہسپتال بناؤ. کمال کی بات. اور یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے جہاد میں کامیابی تھی. 2 راز انہوں نے بتائے کہ فوج اور عوام کا تعلق جو ہے وہ محبت کا اور تحفظ کا ہونا چاہیے. وہ ذرا آیت پڑھ دیں، وَيَمْكُسْ فِي الْأَرْضِ، کیا ہے؟ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُسْ فِي الْأَرْضِ. ہاں، کہ جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے اس کو ہم استحکام دیتے ہیں، اس کی ریاست ہی قائم رہتی ہے. ان کے دور میں کوئی یعنی بغاوت نہیں ہوئی، یہی وہ خوبی تھی. دوسرا، عوام اور حاکم کا رشتہ. وہ عوام اور حاکم کا رشتہ ایسا تھا کہ وہ عدل اور انصاف پر مبنی تھا، بھلائی پر مبنی تھا. کبھی انہوں نے کسی امیر کو، کسی غریب کو، کسی اپنے مقتدر طبقے کو جو ارد گرد تھے ان کے ساتھ امتیازی رویہ نہیں رکھا. عدل قانون کے سامنے وہ خود بھی، ان کی اولاد بھی اور ان کے عزیز و اقارب بھی اسی طرح عام مجرم ملزم کے طور پر پیش ہوتے تھے. اور اگر کسی رعایا میں سے، عوام میں سے کسی کے ساتھ کسی نے بہت زیادتی بھی کی ہے تو پہلے انہوں نے سمجھایا ہے کہ بھئی دیکھو تم یہ کام کر رہے ہو، کیا یہ زیب دیتا ہے؟ تم مسلمان ہو، کیا قرآن و سنت اس کی اجازت دیتا ہے؟ جس کی وجہ سے محبت تھی. اور یعنی مورخین لکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کی شخصیت کے 2 بڑے پہلو تھے. ایک ہیبت اور جلال تھی، دوسری محبت تھی. لوگ ان سے محبت کرتے تھے. رحم دلی. اور رحم دلی کا تو یہ عالم تھا کہ جیسے ابھی بچے کا ذکر کیا، وہ کفار و مشرکین ہوں یا مسلمان ہوں، وہ سب کے ساتھ ایک ہی رویہ رکھتے تھے. ہیومنزم کی سب سے بڑی مثال ہے. بہت شکریہ جی آپ کا کپتان صاحب، آپ کا بھی، یوسف آپ کا. کتاب الشفا سے
نسخہ ہے جی دشمن کو مغلوب کرنے کا۔ جنگ کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا اصلاح کا اسم مبارک یا خالق کو 300 بار پڑھ کر دشمن کی طرف پھونک دیں، انشاءاللہ دشمن مغلوب ہو جائے گا۔ شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آتا ضرور پڑھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فرماتے ہیں اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہو تو اس قوم کے جوانوں میں بے حیائی پھیلا دو۔ ناظرین کو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔